بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم۔ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھے، کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے۔ سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا، جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے، جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ جب حاکم شام معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط میں لکھا، اما بعد حسین، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو، اگرچہ تشدد سے کام لینا پڑے، اور جب تک بیعت نہ کر لیں انہیں کسی قسم کی مہلت نہیں دو گے، والسلام۔ پھر ولید نے امام کو طلب کر کے یہ بات ان کے سامنے رکھی۔ امام نے اپنے چاہنے والوں اور اہل و عیال کو جمع کیا، یہاں تک کہ ولید کے دربار تک جا پہنچے۔ داخل ہونے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں اندر جا رہا ہوں، اگر میں تمہیں پکاروں یا تم میری بلند آواز سنو تو تم سب میری طرف دور آنا، ورنہ جب تک میں تمہارے پاس نہیں آ جاتا کوئی عملی اقدام نہیں کرنا۔ اب ولید کے پاس پہنچے، ولید نے خط پڑھ کر سنایا، معاویہ کی موت کی اطلاع دی اور پھر آپ سے بیعت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں تک تم نے مجھ سے بیعت کے بارے میں سوال کیا ہے تو عرض کروں گا مجھ جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کرتا، لہٰذا جب عوام کے پاس جانا اور انہیں بیعت کی دعوت دینا تو ساتھ میں مجھ سے بھی بیعت طلب کر سکتے ہو۔ تو یہ مسئلہ سب کا واحد مسئلہ ہوگا۔ ولید کے پاس کھڑے مروان نے فوراً کہا، خدا کی قسم اگر وہ بیعت کے بغیر یہاں سے چلے گئے تو پھر ایسا موقع کبھی ہاتھ نہیں آنے والا، یہاں تک کہ آپ اور ان کے درمیان خون خرابہ ہوگا۔ اس شخص کو قید کر لیجئے اور یہاں سے جانے نہ دیں جب تک کہ بیعت نہ کر لے، یا تو پھر سر قلم کر دیں۔ امام نے فرمایا، ہے بدکارہ عورت کے بیٹے، تم مجھے قتل کرو گے یا وہ؟ خدا کی قسم تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے گناہ کیا ہے۔ اس کے بعد ولید کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، انا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبی ہیں، الہی پیغام کا سرچشمہ ہم ہیں، وہ جگہ جہاں فرشتے آتے جاتے ہیں، جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ ہمارا گھر ہے۔ اللہ ہمارے ذریعے ابتدا کرتا ہے اور ہمارے ذریعے ہی اختتام کرتا ہے، لیکن یزید بد کردار شخص ہے، شراب پیتا ہے، قاتل ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یقیناً مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن کل کی صبح ہماری قسمت میں بھی ہے اور تمہاری قسمت میں بھی، ہم دیکھیں گے اور تم بھی دیکھو گے کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بابل کی سرزمین میں بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتی تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے مندر بنوائے تھے جن میں وہ قربانیاں پیش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
قوم والوں کو خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے منع فرماتے تھے۔ وہ اپنے والد اور اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور ابراہیم کو دھمکیاں دی۔ ان کی عید کا کوئی دن تھا، وہ سب جشن منانے شہر سے باہر نکلے ہوئے تھے، لیکن ابراہیم وہیں رک گئے تھے۔ وہ عظیم معبد میں داخل ہوئے اور وہاں بتوں کو قطار میں کھڑا پایا۔ لوگوں نے جو کھانا بطور نذرانہ پیش کیا تھا، ان کھانوں کو بتوں کے سامنے رکھ دیا۔ پھر طنزیہ انداز میں کہا، کیوں تم لوگ کچھ کھاتے نہیں ہو؟ ارے کچھ بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر وہ اپنے ہاتھوں میں کلہاڑی لے کر بتوں کے پاس گئے اور انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، سوائے سب سے بڑے بت کے جسے آپ نے نہیں توڑا بلکہ کلہاڑی کو اس کے گلے میں لٹکایا، اور پھر وہ اس معبد سے نکل گئے۔ جب لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور اپنے معبد میں جسے وہ ہیکل کہتے تھے داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دیوتاؤں یا خدا کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ واقعی ظالموں میں سے ہے۔ اور ان میں سے بعض نے آپس ہی میں کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان خداؤں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ سردار نے حکم دیا کہ ابراہیم کو سب کے سامنے لایا جائے تاکہ اس کی بات کی تائید ہو۔ جب وہ جناب ابراہیم کو لے کر آئے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے جواب دیا، یہ ان کے بزرگوں کا کام ہوگا، ان سے پوچھو، البتہ اگر وہ بول سکتے ہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ بت تو بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر ڈٹے رہنے کا غرور ان پر غالب آ گیا۔ یعنی ان کے غرور اور تکبر نے انہیں ایک نوجوان کے سامنے اس گناہ کا اعتراف کرنے سے روک دیا جس نے ان کے معبودوں اور عقائد کو چیلنج کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جناب ابراہیم کو جلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی حمایت حاصل کرو۔ بہت سے لکڑیاں جمع ہوئیں اور ایک بہت بڑی آگ جلائی جس کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پرندہ اس کے اوپر سے اڑتا تھا تو وہ شعلوں کی شدت سے جل جاتا تھا۔ جب وہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے قریب نہ لا سکے تو ایک شخص نے ایک منجنیق یا گلیل تیار کروایا اور انہیں اس میں باندھ کر آگ میں پھینکنے کی تجاویز دی۔ جب آپ کو اس گلیل میں رکھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ سے فرمایا، ہے ابراہیم، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم نے پورے یقین کے ساتھ کہا، جہاں تک تم سے تعلق ہے تو نہیں، لیکن جہاں تک رب العالمین کا تعلق ہے ہاں۔ پھر فرمایا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے، یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، ہے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور محفوظ ہو جا، اور وہ آگ ٹھنڈی اور محفوظ ہو گئی۔ ابراہیم باہر آئے اور اس خوفناک ماحول میں ان کا سر فخر سے اونچا تھا، جبکہ لوگ اس منظر کو حیرت سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ محمد بن ابی عمیر، امام موسیٰ کاظم، امام رضا اور امام جواد علیہ السلام کے صحابی تھے اور اپنے زمانے میں سکہ راویوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ہارون رشید کے دور میں محمد ابن ابی عمیر کو طلب کیا گیا
اور قضاوت کا عہدہ سنبھالنے کے لیے تجویز دی گئی، لیکن انہوں نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھیوں اور پیروکاروں کے نام فراہم کر کے حکومت کے حوالے کرے، لیکن انہوں نے دوبارہ ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ہارون کے حکم سے انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ جیل میں انہیں 120 کوڑے مارے گئے، سخت سے سخت سزائیں سنائی گئیں۔ ابن ابی عمیر کی تمام دولت ضبط کر لی گئی، ایک بہت بڑی دولت جو انہوں نے تجارت کے ذریعے حاصل کی تھی۔ طویل قید کے دوران محمد ابن ابی عمیر نے علمی کاوشوں کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی کتابوں کا ذخیرہ اپنی بہن کے سپرد کر دیا۔ اس دور میں ایسی کتابیں رکھنا جرم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان میں سے بہت سے اہم راز چھپے ہوتے تھے۔ موصوف نے اسے چھپانے کے لیے زمین میں دفن کر دیا، لیکن اس طرح چھپانے سے غیر ارادی طور پر نمی اور دیگر ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے مکمل طور پر کتابیں ضائع ہو گئیں، اور اس طرح ایک اہم تحریروں کا خاتمہ ہو گیا۔ برسوں کی قید اور تشدد کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ ابن ابی عمیر نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنی دولت، اپنی کتابیں، اپنی صحت، لیکن اپنے اصولوں سے باز نہیں آئے، ان پر ثابت قدم رہے۔ امام کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کا نام بھی ظاہر نہیں کیا۔ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جیل میں یہ تمام اذیتیں کیسے برداشت کی، تو جواب دیا، میرا دل تقریباً کمزور پڑ گیا تھا۔ پھر میں نے محمد بن یونس بن عبد الرحمن کی آواز سنی جب وہ میرے ساتھ جیل میں تھے کہ ہے محمد ابن ابی عمیر، اللہ کے سامنے اپنے موقف کو یاد کرو۔ مجھے ان الفاظ سے تقویت ملی اور میں نے تمام مصیبتیں برداشت کی اور کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حجاج بن یوسف ثقفی کے ہاتھوں عبداللہ بن زبیر کے قتل کے بعد حجاز میں اقتدار عبد الملک بن مروان کو منتقل کر دیا گیا۔ عبد الملک نے حجاج کو بڑی رقم بھیجی تاکہ وہ مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر کے ان کی وفاداری حاصل کر سکے، تاکہ اس کی حکومت کو استحکام ملے۔ ان لوگوں میں عبداللہ بن عمر بن خطاب بھی تھے۔ عبداللہ بن عمر نے عبد الملک کی طرف سے بھیجی گئی رقم کو قبول کر لیا، جیسا کہ بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی تحفے وصول کیے۔ حجاج نے پیسے اور مختلف قسم کی دھمکیوں کے ذریعے عوام کی وفاداری حاصل کرنے کے لیے بعد باقاعدہ طور پر عبد الملک کی بیعت کروانا شروع کی۔ عبداللہ بن عمر نے عبد الملک کی طرف سے بھیجی گئی رقم کو قبول کر لیا، جیسا کہ بہت سے دوسرے لوگوں نے بھی تحفے وصول کیے۔ حجاج نے پیسے اور مختلف قسم کی دھمکیوں کے ذریعے عوام کی وفاداری حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر عبد الملک کی بیعت کروانا شروع کی۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن عمر کو دونوں فریقوں کی حمایت میں کمزور دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ اس سلسلے میں ہچکچا رہے ہیں، یعنی نہ تو عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بنی امیہ کے خلاف کسی بھی جنگ میں حصہ لیا اور نہ ہی خود بنی امیہ کی حکومت کو شرعی حیثیت دیتے تھے جب تک کہ مذکورہ حکومت قائم نہیں ہو گئی۔ حجاج نے عبداللہ بن عمر کو تقویٰ کے بیس میں ایک بزدل کی حیثیت کے طور پر دیکھا، اس لیے اس نے عبداللہ کو سب کے سامنے ذلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ بن عمر بیعت کرنے کے لیے مسجد میں آئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ خلیفہ وقت کی بیعت کیے بغیر ایک رات گزارنا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ حجاج کے پاس اس وقت پہنچے کہ جب وہ مسجد میں موجود تھا۔ حجاج نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو عبداللہ سے دور کر دیا تھا تاکہ
مزید ذلیل کر سکے۔ عبداللہ بن عمر نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے اپنا ہاتھ دو تاکہ امیر المومنین عبد الملک کے نام پر تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلوں کی موت مرے گا۔ پھر حجاج نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا اور کہا، میرے پاؤں پر بیعت کر لو چونکہ میرا ہاتھ مصروف ہے۔ ابن عمر نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ حجاج نے کہا، ہے بنی آدا کہ احمق، تم نے علی کی بیعت اس وقت نہیں کی تھی، آج کہتے ہو کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے جہالت کی موت مرے گا۔ کیا علی تمہارے زمانے کے امام نہیں تھے؟ خدا کی قسم تم میرے پاس نبی کے کہنے کی وجہ سے نہیں آئے ہو، بلکہ تم اس درخت کے خوف سے آئے ہو جس پر ابن زبیر کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ عبداللہ بن عمر ایک لمحے کے لیے ہچکچاتے ہوئے چہرہ ذلت سے زرد ہو گیا، لیکن پھر جھک کر حجاج کے قدموں پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق امیر المومنین عبد الملک سے بیعت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا میں وہ مشعل روشن کی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی ہدایت کے لیے کئی طریقوں سے راہ کو پیدا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا ٹی وی اردو کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ امام حسین کی کربلا سے عملی سیرت پر لیے گئے سبقوں کو آپ کے سامنے کہانیوں کی صورت میں پیش کر رہا ہے، اور ان کہانیوں کا خلاصہ یہ بندہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اگر کربلا کو غور سے دیکھا جائے تو کربلا میں تقریباً 100 سے زیادہ عناوین، موضوعات اور سبق موجود ہیں جس سے ہم کربلا کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر کامیابی اور قرب خدا حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جس کہانی کے خلاصے کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس کہانی کا عنوان استقامت ہے۔ کربلا کے روح کو استقامت کہتے ہیں۔ اگر کربلا بنی ہے تو استقامت کی وجہ سے بنی ہے۔ روح قرآن، روح کربلا، تبلیغ پیمبر اگر جہانی ہوئی ہے تو استقامت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت حق پر ڈٹ جانے کو کہتے ہیں۔ جب انسان حق کو پہچان لے، حق کی معرفت حاصل کر لے، حق کی شناخت حاصل کر لے، پھر اس راہ پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جانے کو استقامت کہتے ہیں۔ پھر کسی کے تانے، کسی کی تشنیع، کسی کے ٹوکنے اور کسی کے دھمکانے میں نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق بناتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا یہ جملے کہتا ہوا جاتا ہے کہ جیسا کہ پیمبر کو خدا نے کہا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، یا جس طریقے سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو اس انداز سے مخاطب کیا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ خدا سے جڑے رہیے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجیے۔ یہاں پر بہت سارے الفاظ جب استعمال کیے جاتے ہیں تو تقریباً ان کا جلوہ
یا ان اعمال کا نظر آنا ایک جیسا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ سوالات بھی اٹھاتے ہیں. مثلاً کہتے ہیں کہ ہڈ درمی اور استقامت میں کیا فرق ہے؟ تو آپ توجہ فرمائیں، جہاں پر انسان کا ہدف اپنی ذات، اپنی قوم، اپنا قبیلہ، بغیر اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ حق پر ہیں یا نہیں ہے، محور اس کی ذات ہے، محور اس کا قبیلہ ہے، محور اس کے اپنے افراد ہیں. اگر اس پہ وہ ڈٹ جائے تو اسے ہڈ درمی کہتے ہیں، اسے تعصب کہتے ہیں، اسے اناد بھی کہتے ہیں. مگر استقامت حق پر دلیل کے ساتھ خدا کے لیے قیام کر کے ثابت قدم رہنے کو استقامت کہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے قرآن میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی یہ مثالیں موجود ہیں. سب سے پہلے استقامت کا کوہ بلند و بالا اگر کوئی ذات نظر آتی ہے تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کہ استقامت کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں خلیل قرار دیا. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کس طریقے سے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں امتحانات دیتے ہیں اور ان امتحانات میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کے حوالے سے استقامت کا اور جس میں ثابت قدمی کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ بتوں کا توڑنا ہے. جب آپ نے بتوں کو توڑا تو استقامت کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ کو آگ میں جھونکنے کی پلاننگ کی گئی. مگر جب حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کچھ کام ہے، اگر مجھ سے کچھ معاملہ بن پاتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملہ کہا تھا، کام ہے تجھ سے نہیں مگر خدا سے ہے. خدا میرا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اتنی بڑی آگ کے تاریخ آدم و بشر میں ایسی آگ کا ذکر نہیں ملتا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو رحمت پروردگار جوش میں آئی اور اس نے اپنی موج میں آ کر یہ آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردم و سلامہ، اے آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہ داستان حضرت ابراہیم کی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم نے حق پر چل کر استقامت کا مظاہرہ کیا. آپ کو جان کا خطرہ بھی پیش آیا، کبھی کسی نے آپ کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو کبھی آپ کی جان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو کبھی آپ کی اولاد کو ابتلا اور آزمائش میں ڈالا گیا. مگر آپ نے استقامت کے ساتھ رہ کر جب تمام امتحانوں کو پاس کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں تمام امتحانوں میں فائق اور کامران اور کامیاب و فائز پایا. استقامت کی دوسری مثال حضرت نوح علیہ السلام نظر آتے ہیں. یہاں پر توجہ رکھیے، استقامت نتیجے کو طلب نہیں کرتی اور اس بات کو بھی طلب نہیں کرتی کہ مجھے جلدی نتیجہ چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا عرصہ گزرا کہ انہوں نے قوم کو خطاب کیا، دعوت دی، دعوت دینے کے بعد تھکے نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیے اور اس کشتی کو ہم وَجَعَلْنَاهَا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم اس کشتی کو اور کشتی کے اصحاب کو آیت بنائیں گے عالمین کے لیے. تو پروردگار عالم نے
جناب نوح کے استقامت اور جناب نوح کی ثابت قدمی کی بھی قرآن میں مثال دی۔ اس طریقے سے انبیاء کی بہت ساری مثالیں نظر آئیں گی، مگر انسان جب ثابت قدمی پر رہتا ہے تو بہت سارے امتحانوں سے گزرتا ہوا تاریخ اسلام کی ان چنندہ شخصیات کی طرف بھی نظر کرتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت بلال انہی میں سے، حضرت سلمان محمدی انہی میں سے، جناب ابو ذر غفاری انہی میں سے، مگر جن لوگوں نے حق پر نہ چلنے کی قسم کھائی، یا جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، یاد رکھیے حق کی راہ میں باطل کا ساتھ نہ دیتے ہوئے یا باطل کی مخالفت نہ کرتے ہوئے اور حق کا ساتھ نہ دیتے ہوئے انسان کہے کہ میں غیر جانبدار ہوں، میں بچ جاؤں گا، تو یہ غیر جانبداری بھی ظلم کے کانٹے دار درخت کے لیے وہ زہریلا پانی بن جاتا ہے کہ اسی زہریلے پانی، غیر جانبداری کے زہریلے پانی سے جب یہ کانٹے دار درخت اوج پاتا ہے تو ہدایت کی راہوں پر چلنے والوں کے لیے جو سب سے پہلے کانٹے قرار پاتے ہیں وہ غیر جانبدار افراد ہی ہوتے ہیں اور خود اس میں مبتلا بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ امام حسین کو جب ولید نے بلا کر کہا کہ ہم بیعت طلب کرتے ہیں، اور امام حسین نے وہاں پر یہ جملہ کہا مثلی لا یبایع مثلا، وہاں پر اہل مدینہ والے غیر جانبدار رہے، مگر یزید کے اس معاملے کے بعد کون تھا جس نے انہیں غیر جانبداری کا خمیازہ بھگتنا پڑا؟ یہی اہل مدینہ والے تھے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر جب غیر جانبدار رہا، علی کی خلافت کو قبول نہیں کیا، تو حجاج ابن یوسف نے کس طریقے سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ تو یاد رکھیے غیر جانبدار رہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، گویا کہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، اور غیر جانبداری ظالم کے لیے مدد مہیا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روایت کے یہ جملے ہیں، من اعان ظالما فہو ظالم ومن خذل ظالما فہو عادل۔ حقیقت میں عادل وہ ہے جو ظالم کے ظلم میں رکاوٹ ڈالے، جو غیر جانبدار ہو جائے وہ بھی ظالم کے ساتھ مل کر گویا کہ ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے، مظلوم اول درجے پر آپ کی ہمدردی، دل سوزی اور آپ کی صدا کو اپنے کانوں میں سننا چاہتا ہے۔ آپ مظلوم کے وہ مؤذن بنتے ہیں جو اس کی مظلومیت کو دنیا جہان میں پہنچاتے ہیں، جو پہنچا کر ثابت قدمی حاصل کرتے ہیں وہی کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ یہی کربلا کا اولین پیغام اور نتیجہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔